الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الله الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم، معزز و مکرم علماء کرام، طلباء عزام، آج کی اس بابرکت، بارونق، پررونق سہمائی مسابقہ خطابت میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ مسئلہ فلسطین اور امت مسلمہ کی ذمہ داری کے عنوان سے معنون ہے۔ موضوع کے دو جز ہے۔ پہلا جز مسئلہ فلسطین۔ عزیزان من، مسئلہ فلسطین کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، مسئلہ فلسطین کوئی اقتداری مسئلہ نہیں، مسئلہ فلسطین کوئی معاشرہ مسئلہ نہیں، مسئلہ فلسطین کوئی ملکی مسئلہ نہیں، بلکہ مسئلہ فلسطین اسلام کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ فلسطین بیت المقدس کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ فلسطین مقامات مقدسہ کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ فلسطین قبلہ اول کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ فلسطین اس پاکیزہ زمین کا مسئلہ ہے جس کو رب کائنات نے بابرکت کہا۔ مسئلہ فلسطین اس پاکیزہ زمین کا مسئلہ ہے جہاں رب کائنات نے ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے۔ مسئلہ فلسطین اس پاکیزہ زمین کا مسئلہ ہے جو آج مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے۔ مسئلہ فلسطین اس پاکیزہ زمین کا مسئلہ ہے جہاں کئی سالوں سے نہتے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ فلسطین اس پاکیزہ زمین کا مسئلہ ہے جو آج مسلمانوں پر قبر سے زیادہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ مسئلہ فلسطین اس پاکیزہ زمین کا مسئلہ ہے جو 20ویں صدی سے آج تک اسرائیل نے فضائی اور زمینی کارروائیوں سے کئی شہروں کو کھنڈرات کی شکل میں تبدیل کیا ہے۔ لیکن میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جرأت مند، عزت مند، نڈر بے خوف محمد یاسین کی تربیت یافتہ مجاہدین حماس کو، جنہوں نے اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے جنگ بدر اور حدیبیہ کی یادیں تازہ کر دی اور لشکر دجال کو ناک چنے چبا کر پوری انسانیت کو بتلایا کہ جب وقت کی سپر پاور طاقتیں فرعون و نمرود کو نیس و نابود کر دے۔ اور اس کے ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں ابو عبیدہ کو، جب اس نے مظلوم فلسطینیوں کی آواز بیت المقدس کے در و دیوار، بے سہارا ماں و بہنوں کی سسکیاں جو ایک طویل عرصے سے رو رو کر چیختے چلاتے یہ کہہ رہی تھی کہ اٹھ خستہ مسلم ہوش میں آ، اے غیرت مسلم جوش میں آ، کندھے سے ملا کر کندھا کر سبسیڈی یوں تو دوش میں آ، نعرہ تکبیر لگا، شمشیر اٹھا، میدان میں آ، کفر کے ایوانوں پہ اسلام کی ایسی ضرب لگا کہ یاد رکھے نسل ان کی کوئی ابن عمر آیا تھا جب یہ آواز اس مرد کلندر، مرد مجاہد، فرزند ایوبی نے سنی تو رب کائنات کے توفیق و مدد سے اللہ اکبر کہہ کر 7 اکتوبر کو ہزاروں میزائل یہود کے سروں پر گرائی اور دشمنان اسلام کو للکار کر بزبان حال یہ پیغام دیا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز سے باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ضرارتوں کا مزاج سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔